اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، میرے آج کے اس موضوع کا عنوان جو ہے وہ سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ زاہدہ راضیہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدات النساء العالمین ملکہ فردوس برین حضرت سیدات النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا موضوع ہے۔ آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 3 رمضان المبارک کو ہوا، تو آج میں جو گفتگو کروں گا وہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر لخت جگر ملکہ فردوس برین سیدات النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سیدات النساء العالمین؟ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 568 اور مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 561 پر یہ حدیث مبارک ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو سن لو، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک صحابی ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو کائنات میں سب سے پیارا کون تھا؟
تو اس صدیق کائنات حبیب کائنات ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری جو تھی قالت فاطمہ، تو حضرت سیدہ فاطمہ النساء العالمین تھی۔ پھر اس نے عرض کی کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا قالت زوجہا، یعنی ان کے شوہر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور یہ مشکات شریف کی صفحہ نمبر 570 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کس طریقے سے ہوئی؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور جب میرے بطن میں آیا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہ خوشبو مجھے پورے 9 مہینے تک آتی رہی۔ حضرت سیدہ النساء العالمین کی جب ولادت باسعادت کا وقت آیا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اکیلی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے کلام کر کے مکہ شہر کی عورتیں فخر کیا کرتی تھی، اور جن کے ایک پیغام پر پورے قریش مکہ کی عورتیں آپ کی خدمت میں جمع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج سیدہ النساء العالمین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی اپنے گھر کے اندر ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو پیغام دے کر بھیجا کہ وہ قریش مکہ کی عورتوں کو بلا کر لائے۔ تو جب وہ شخص گیا تو قریش مکہ کی عورتوں نے آپ کی بارگاہ میں آنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رؤسائے مکہ، قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغامات کو ٹھکرا دیا تھا، اور آپ نے حضرت ابو طالب کے در یتیم کی زوجیت قبول کرنے کو اپنی سعادت مندی سمجھا تھا۔ اس لیے رؤسائے مکہ، قریش مکہ کی تمام عورتیں اور وہ تمام امیر لوگ جو تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے۔ جب ان میں سے کوئی شخص، کوئی عورت، قریش مکہ کی کوئی عورت آپ کے پیغام پر نہ آئی، اللہ اکبر جل شانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے 4 دائیاں جو تھیں آپ کی خدمت اقدس میں بھیج دی۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور دوسری جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور تیسری جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہیں، اور چوتھی جو تھی وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ 4 عورتیں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور قریش مکہ کی عورتوں کی طرح آپ کے ساتھ کلام کیا۔ آپ تھوڑا خوف کھا گئیں تو انہوں نے عرض کی کہ اے خدیجہ الکبریٰ، ہم تمہاری بہنیں اور تمہاری خادمیں ہیں، ہم تمہاری خادمیں بن کر آئی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ یہ 4 عورتیں آپ کے ارد گرد کھڑی ہو گئیں، اور پھر سیدہ النساء العالمین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، اور آپ کے چہرہ اقدس کے نور سے زمین منور ہو گئی، اور آپ کے نور سے، آپ کے نور کی تجلیات سے مکہ المکرمہ جو تھا وہ پورے کا پورا روشن ہو گیا۔ کیوں نہ ہو جن کے بعد کی شان یہ ہو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور جن کے والد محترم ایسی عظیم الشان ہستی ہوں کہ نبیوں کے سردار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ آپ کی ولادت باسعادت کا واقعہ ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر ہر ایک شخص کی نسل جو ہے وہ اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن فرمایا میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی سیدہ النساء العالمین سے چلے گی۔
میری نسل جو ہے وہ آل نبی اولاد علی علیہ السلام ہے، میری نسل جو ہے وہ حسنین کریمین طیبین طاہرین شہیدین جو ہیں ان سے ہے۔ میرے یہ دونوں بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں، اور کائنات کے اندر میری نسل سے اعلیٰ کسی کی نسل نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی جو تھی وہ جنت کی خوشبو تھی، اور جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش کرتا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شممت ریحا فاطمہ تو میں فاطمہ کی خوشبو کو سونگھتا، یعنی فاطمہ کے سر کو بوسہ دیتا اور مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ خصائص الکبریٰ صفحہ نمبر 176 جلد اول۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت سیدہ نساء العالمین کی شان کیا ہے، کتنی عظیم شان ہے۔ معراج النبوت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کے لیے قیمتی جہیز تیار کیا اور اپنے داماد کے لیے ایک بڑا عالی شان موتیوں جڑا تاج جو تھا وہ بنوایا، اور اس تاج کے اندر 700 موتی مزین کروائے، اور یہ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، اور پھر گھر آ کر حضرت سیدات النساء العالمین ملکہ فردوس بری کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر وقت گزرتا گیا، سیدات النساء العالمین کا وصال ہو گیا، اور پھر ایک دن مولا کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضرت سیدات النساء العالمین جنت کے اندر جنت کی سیر فرما رہی ہیں، جنت کے اندر ٹہل رہی ہیں، اور حوریں آپ کی خدمت کے اقدس میں جلوہ افروز ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل لڑکی جو ہے وہ سونے کا موتیوں بھرا تھال لے کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہی ہے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے فاطمہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو اس وقت سیدات النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ لڑکی ہے کہ جس کا ذکر آپ نے میرے بابا جان امام الانبیاء سے سنا تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہی بیٹی ہے جس کا ذکر میرے بابا جان نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ شانیں ہیں سیدات النساء العالمین کی۔ اور ایک دن پھر سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے تمام صحابہ کی دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول کی، اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین حضور کے پیچھے پیچھے آپ کے قدم مبارک جو تھے وہ گن رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان پیچھے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دولت خانہ سے لے کر میرے در دولت تک جتنے قدم مبارک آپ کے پڑیں گے، میں اتنے غلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی میرے گھر میں تشریف آوری ہونے کی وجہ سے آپ نے میری دعوت کو قبول کیا ہے، یا رسول اللہ میں اتنے غلام جو ہیں وہ آزاد کر دوں گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے قدم حضور کے پڑے تھے اتنے غلام آزاد کیے۔ مولا کائنات جب گھر میں تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں یہ عرض کی کہ آج میرے بھائی عثمان غنی ذو النورین نے میرے آقا و مولا کی بڑی کمال دعوت کی۔ یہ سارا واقعہ گوش گزار کیا تو سیدات النساء العالمین نے ارشاد فرمایا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا جائیے اور امام الانبیاء سید الانبیاء میرے بابا کریم کو آپ بھی دعوت دیجئے کہ حضور ہمارے گھر بھی آپ کی اور آپ کے تمام اصحاب کی دعوت ہے، کھانے کے لیے تشریف لائیے۔ اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں مولا کائنات نے جا کر دعوت کی، عرض کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دعوت کو قبول فرمایا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے دولت خانے میں تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے در دولت پہ تشریف لائے، اللہ اکبر جل شانہ، تو سیدات النساء العالمین نے وہ ایک ہنڈیا جو گھر میں تھی وہ چولہے پہ رکھ دی اور بارگاہ رب العالمین میں سجدے میں پڑ گئیں اور عرض کی، یا رب العالمین میری لاج رکھنا، آج میرے بابا جان کے لیے، اپنے محبوب کے لیے اور اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے اور اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے یا رب العالمین جنت سے کھانا بھیج دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر سیدات النساء العالمین نے سر اٹھایا تو ہنڈیا کے اندر جنت کے کھانے آ چکے تھے۔ آپ وہ کھانے جو تھے دسترخوان پہ چنتی رہیں، اور جب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، اے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ کھانا میری بیٹی سیدات النساء العالمین کی دعا سے اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر سیدات النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالی علیہ سجدے میں پڑ گئی اور عرض کی، یا رب العالمین جو تیرے محبوب کے غلام، جو تیرے محبوب کے دماد سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، یا رب العالمین میرے بابا جان کے ایک ایک قدم کے بدلے یا رب العالمین حضور کا وہ غلام، وہ امتی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یا رب العالمین ان کو جہنم سے آزادی فرما اور ان کو جنت عطا فرما۔ پھر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹی سیدات النساء العالمین حضرت سیدہ عابدہ ساجدہ زاہدہ سیدہ نیرہ منورہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جہنمی جو ہے ان کو جہنم سے نکال کر آپ کی بیٹی کی دعا کے صدقے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ گناہگاروں کی بخشش ہے۔ اللہ اکبر کہ کس طرح سیدات النساء العالمین نے حضور کی امت کی بخشش فرمائی۔ جان تو ذرا دھیان کر کے، بی بی فاطمہ ہے کیڈے شان والی، جوڑ توڑ کے منہ نہ گل کڈاں، آیت ویکھ لے پاک قرآن والی، ملک کرن دربانیاں در اتے، دتی ہوئی ہے شان رحمان والی، مدر حیدری ایو خاتون جنت، دین دنیا دا فیض پہنچان والی۔ یہ سیدات النساء العالمین کی ہستی ہیں، ان کی ذات ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گناہگار امت کو، یعنی ہمارے لیے وہ بخششیں اور رحمتوں کی دعا جو ہے وہ مانگی ہے۔ اور جب سیدات النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، اللہ اکبر جل شانہ، یہ حدیث میں بعد میں بیان کروں گا، میں پہلے وہ موبائل والی جو آیت ہے جو میں نے اپنا عنوان بنایا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، وہ پہلے بیان کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں نجران کے 14 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا ایک گروہ جو تھا، ایک جماعت جو تھی، وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور اس کے متعلق بحث کی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے دلائل دیے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جو ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکہ، انہوں نے خود فرمایا تھا انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر آئے، فمن عاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔
اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرتے ہیں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دیجئے آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں نجران کے 14 افراد جو تھے عیسائی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، انی عبداللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، لیکن وہ نہ مانے۔ اور پھر حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ تم اپنی عورتیں لے کر آؤ اور میں اپنی عورتیں لے کر آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ میں اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں، اور مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو، حضرت امام حسنین کریمین طیبین طاہرین شہیدین کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر جب اہل نجد کے اس گروہ کی آپ پر نظر پڑی کہ آپ کی اتنے چہرے روشن ہیں اور آپ اتنی عظیم ہستیاں ہیں، تو اس جماعت کے سردار نے کہا کہ اے نصارہ کی جماعت، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ اللہ سے دعا مانگے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اگر انہوں نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی تو قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا، عیسائی سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ سیدات النساء العالمین اور یہ 5 تن پاک کی فضیلت ہے جن کو ہر ایک آدمی دعا کے وقت کہتا ہے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول، کہ یا رب العالمین جو ہم دعا مانگ رہے ہیں تجھے آل نبی اولاد علی علیہ السلام کا واسطہ، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک خادم ہے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ گجرانوالے کا شخص ہے اور اس شخص کا نام ہے شبیر حسین۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں 35 سال سے حضور داتا صاحب کے دربار کی دربانی کر رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ ایک دن خواب کے اندر میں مکہ المکرمہ حرم شریف کے اندر گیا اور حرم شریف کا دروازہ کھل گیا، جب میں اندر گیا تو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، حضرت امام حسنین کریمین، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اپنی رحمت فرمائی ہے اور اس امت کے دین کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سیدات النساء العالمین جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، دن رات آپ کی جدائی میں زار و قطار روتی رہتی ہیں، اور پھر ایک دن رات کو 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ امام الانبیاء آپ کے سرانے کھڑے ہیں۔ آپ نے عرض کی ابا جان محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہے، تو امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بیٹی، اب ملاقات کی گھڑیاں جو ہیں وہ قریب آ گئی ہیں، میری اور تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ اور پھر جب سیدات النساء العالمین صبح کو اٹھی، اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کیا، اپنے شہزادوں کو نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے اور پھر روٹیاں پکا کر رکھ دی۔ مولا کائنات نے فرمایا اے فاطمہ آج کیا بات ہے کہ جلدی جلدی اتنے کام کر رہی ہو؟ تو آپ نے وہ خواب جو تھی مولا کائنات کو سنا دی۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ نے اس وقت 4 وصیتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے میرے سرتاج میری 4 وصیتیں ہیں، میرے آقا اے میرے سرتاج میری 4 وصیتیں ہیں۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر میری طرف سے میری زندگی کے اندر
میں نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہو، میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا خدمت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دینا۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان کے سر پر دست شفقت رکھنا، ان کی میرے وصال کے بعد ان کی دلداری کرنا۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میں عالم اسلام کی مسلمان خواتین سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ وہ عورتیں جو بازاروں کے اندر جانا فخر سمجھتی ہیں، جو غیر محرموں کے سامنے اپنے چہرے دکھانا فخر سمجھتی ہیں، وہ سیدۃ النساء العالمین کی تیسری وصیت پڑھیں کہ آپ نے فرمایا، اے میرے سرتاج، اے مولا کائنات، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ جب میرا وصال ہو جائے، مجھے دفنانے کے لیے، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ مجھے لے جا رہے ہوں، اس وقت آپ نے یہ وصیت فرمائی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ آپ مجھے بھول نہ جانا اور میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور دعائے خیر فرماتے رہنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے بنت رسول، یہ وصیتیں تو بے انتہا اچھی ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی ان چاروں وصیتوں پر عمل کروں گا، اور آپ نے مجھے کوئی تکلیف یا کوئی آپ کی خدمت کی طرف سے کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کے بعد سیدہ اٹھی، غسل کیا اور نیا لباس زیب تن کیا۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد آپ کی روح اقدس کف سے انتری سے پرواز کر گئی۔ روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 105۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ یہ میرا آخری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وعدوا ابصارکم، کہ اے اہل معاشر، اپنے سر اور اپنی نگاہیں جھکا لو، اے نبیو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے صحابیو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے کتبو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے عبدالو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی صراط۔ اے صحابیو، اے نبیو، اے غوثو، اے کتبو، اے پوری کائنات کے لوگو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ بیٹی سیدۃ النساء العالمین، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار جو ہیں، یہ بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نزہۃ المجالس والوں نے یہ نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اہل بیت کا سچا اور سچا غلام بنائے، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی غلامی میں رکھے، اور ان کی خدمت اقدس جو میرے منہ سے نکلی ہے، میں نے یہ تھوڑی سی خدمت آپ کی بیان کی ہے، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے یہ گفتگو جو ہے میرے لیے سرمایہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔